ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت میں جو بات بیان کی، جو راز ہمارے سامنے رکھے، وہ انتہائی دہلا دینے والے اور چونکا دینے والے ہیں اور آنکھیں کھول دینے والے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پیدائشی اندھے کو ٹھیک کرے گا، یعنی اس سے آنکھیں دے گا، اندھوں کو آنکھیں دے گا، اور برس یعنی جزام یعنی جو جلدی بیماریاں ہوتی ہیں، جو جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں، کوڑ وغیرہ، ایسے مریضوں کو ٹھیک کرے گا، اور حیات دے گا موت کو، یعنی جیسے اللہ سبحانہ و تعالی حیات دیتے ہیں موت کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں کئی مقامات پر یہی الفاظ بیان کیے کہ اللہ حی کرتا ہے موت کو، اور اللہ کیسے حی کرتا ہے موت کو، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں بالکل واضح کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی پانی کو نازل کرتا ہے، یعنی بارش برساتا ہے، اس بارش سے زمین حیات نکالتی ہے۔ پہلے وہ مردہ ہوتی ہے، یعنی وہ مواد، وہ میٹیریل جو فصلوں کی صورت میں، نباتات کی صورت میں وہ سامنے آیا، ایک وجود اختیار کیا، وہ میٹیریل، وہ مواد ذرات کی شکل میں پوری دنیا میں زمین کی گہرائیوں میں بکھرا پڑا ہوتا ہے۔ تو اس مواد کو، ان ذرات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اکٹھا کرتے ہیں، نباتات کی صورت میں لاتے ہیں، حیات کرتے ہیں، پھر انہی نباتات سے جاندار اور انسان وغیرہ وجود میں آتے ہیں۔ یہ ہے موت کو حیات کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دجال موت کو حیات کرے گا، یعنی دجال بارشیں برسائے گا، ان بارشوں کی وجہ سے زمین اپنی پیداوار نکالے گی۔ دجال زمین کو امر کرے گا، حکم دے گا کہ اپنی پیداوار نکال، اپنی نباتات اگا، تو زمین اسی کے امر سے اپنی نباتات نکالے گی، پھر انہی نباتات سے طرح طرح کے جاندار وجود میں آئیں گے، انہی سے پھر انسان وجود میں آئیں گے۔ یہ ہے دجال کا موت کو حیات کرنا۔ اور یہ اس کا کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا اس کی دعوت ہے انسانوں کے لیے کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی انسانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مجھ پر ہی توکل کرنا ہے، مجھ پر ہی توکل کرو، مجھ پر ہی انحصار کرو۔ تو ناظرین، کیا آج یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہا؟ انہی مشینوں، انہی ایجادات کے ذریعے موت کو حیات میں تبدیل نہیں کیا جا رہا؟ زمین جو کہ پہلے مردہ ہوتی ہے، موت کی صورت میں ہوتی ہے، اس کو حیات میں تبدیل نہیں کیا جا رہا؟ صحراؤں کے صحرا سرسبز و شاداب کھیتوں میں تبدیل نہیں کیے جا رہے؟ انہی سبزیوں سے، انہی پھل فروٹ سے، انہی فصلوں سے کیا انسان اور باقی جاندار وجود میں نہیں آ رہے؟ کیا آپ اسی رزق سے اپنا وجود نہیں بناتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پس جس نے کہا تو میرا رب ہے، یعنی جس نے جواباً اس بات کو تسلیم کر لیا، جس نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسی پر توکل کیا، پس تحقیق یعنی بلا شک و شبہ وہ فتنے میں پڑ گیا، وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو گیا۔ فتنہ جیسے کہ ہم پہلے بھی جان چکے ہیں، فتنہ ہوتا ہے اصل کے مقابلے میں نقل کا آ جانا، اور آپ کے اوپر یہ امتحان پڑ جائے کہ ان میں اصل کون سی ہے، اور اگر آپ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئی نقل کو اختیار کر لیں، اس کا انتخاب کر لیں، تو یہ ہے فتنے میں پڑنا۔ ناظرین، اصل کیا ہے؟ اصل رب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار حکم دیا کہ فطرت پر قائم ہو جائے، یعنی جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا تھا، خلق کیا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس قانون کے مطابق خلق کرتا ہے، اسی پر تم نے انحصار کرنا ہے، اسی سے تم نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، اور یہ اصل ہے۔ اس اصل کے مقابلے پر ایک نقل آئی۔ وہ نقل کیا ہے؟ انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات۔ ایک طرف اللہ اگاتا ہے، وہی فصل سال میں ایک بار ہوتی ہے، دوسری طرف انسان کی خلق کردہ فصل، ان مشینوں سے، ان ایجادات سے فصل جو خلق کی جاتی ہے وہ سارا سال ہوتی ہے۔ ایک طرف اللہ خلق کرتا ہے تو وہ ایک خاص موسم میں خلق کرتا ہے، تو دوسری طرف دجالی بیج، جینیٹیکلی موڈیفائڈ بیج، یہ دجال پوری دنیا میں ہر موسم میں خلق کرنے کی، خلق ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہے اصل کے مقابلے میں نقل، یہ ہے فتنہ۔ اب انسانوں کے اوپر یہ امتحان ہے
کہ وہ اصل کو اختیار کریں یا پھر نقل. تو یہ دجال، یہ نقل اتنی خوشنما ہے کہ اصل کے مقابلے پر یہ اصل کو بھی نقل ثابت کر رہی ہے. تو انسانوں کی اکثریت اسی دجل کا، اسی دھوکے کا شکار ہو چکی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا، جس نے کہا اللہ میرا رب ہے، یعنی جس نے اپنا توکل فطرت پر کیا، جس نے اپنی ضروریات فطرت سے پوری کی، جس نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فطرت پر انحصار کیا، فطرت پر توکل کیا، اسی پر ڈٹ گیا، یہاں تک کہ اسی پر اس کی موت ہوئی، پس تحقیق کہ وہ بچا لیا گیا دجال کے فتنے سے، اور نہ ہی اس کے بعد اس پر کوئی فتنہ ہو. یعنی اس کے بعد بھی اس کو تمام تر فتنوں سے، جیسے کہ قبر کا فتنہ ہے، موت کا فتنہ ہے، پھر آخرت میں جس فتنے کا سامنا کرنا پڑے، ان تمام کے تمام فتنوں سے بلا شک و شبہ اس کو بچا لیا گیا، اور نہ عذاب ہوگا اس پر. عذاب ناظرین عربی میں کہتے ہیں سزا کو. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کو ایسے خلق کیا، ایک پیچیدہ ترین مشین کی طرح، اس میں توازن قائم کیا. اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہدایات، جو کہ خالق ہے، خالق کی ہدایات کے مطابق اپنے اعمال کریں گے تو وہ اعمال احسن ترین اعمال ہوں گے، وہ اصلاح کرنے والے اعمال ہوں گے، اور ان اعمال کے رد عمل آئیں گے. وہ رد عمل آپ کے لیے اللہ کی طرف سے انعام کہلائیں گے. اور اگر آپ خالق کی ہدایات کے خلاف عمل کرتے ہیں تو ان اعمال کے بھی رد عمل آئیں گے، لیکن وہ رد عمل انتہائی تباہ کن ہوں گے. تو وہ جو رد عمل ہوں گے وہ آپ کے لیے انعام کی بجائے عذاب، یعنی آپ کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہلاکتوں کا سامنا، سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ ہلاکتیں، وہ رد عمل آپ کے لیے سزا کہلائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایسے شخص پر کوئی عذاب نہ ہوگا، یعنی کہ جب تک اس پر دجال کا فتنہ واضح نہیں تھا، وہ دجال کو اپنا رب بنائے ہوئے تھا، تو وہ بھی باقی انسانوں کی طرح انجانے میں فساد کر رہا تھا، ایسے عمل کر رہا تھا جس میں کائنات میں فساد ہو رہا تھا. تو جب اس کے اوپر دجال واضح ہو گیا، جب اس کے اوپر حقیقت کھل گئی، اس کے اوپر یہ فتنہ بالکل واضح ہو گیا کہ میں تو دجال کو رب بنا چکا ہوں، تو وہ بغیر کسی بہانے کے، بغیر کسی ہیلے حجت کے فوراً اللہ کی طرف پلٹا، فوراً اس نے اللہ سے رجوع کیا، فوراً وہ فطرت پر قائم ہوا، وہ اعمال کیے جس کا اللہ نے حکم دیا، یعنی دجال کی آگ کو اختیار کیا. تو اس پر جو پیچھے اس نے دجال کے فتنے کا شکار ہونے کی وجہ سے جو اعمال کیے تھے وہ سارے کے سارے بخش دیے جائیں گے. ان کا کوئی حساب کتاب، ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی جس پر ہم بات کر رہے ہیں. تو ناظرین اپنی ارد گرد غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کیا دجال کی وجہ سے آج یہ ممکن نہیں ہو گیا کہ جن لوگوں کی آنکھیں نہیں، آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں تو ان کو آنکھیں لگائی جا رہی ہیں، آنکھیں ٹرانسپلانٹ کی جاتی ہیں. ٹرانسپلانٹ تو دور کی بات ہے، بلکہ مصنوعی آنکھیں بھی تیار کر کے وہ لگائی جا رہی ہیں. اسی طرح یہاں تک کہ دل تک مصنوعی بنا کر وہ لگائے جا رہے ہیں. اور جذام کے مریض، ان کی بھی ہر لحاظ سے ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے، ان کا بھی علاج کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ آپ کا پورے کا پورا چہرہ تبدیل کر دیا جاتا ہے، آپ کی پوری کھال بدل دی جاتی ہے. یہ سب کچھ آج آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس طرح ناظرین دجال کا موت کو حیات کر، دجال موت کو حیات کرے گا. ناظرین اس بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلا دی جا چکی ہے جو کہ لوگوں میں عام ہے. وہ یہ کہ وفات شدہ انسانوں کو جو کہ مر کر گڑوں میں دفن ہیں ان کو زندہ کرے گا، یعنی ان میں روح کو پلٹائے گا. یہ بات بالکل غلط اور بے بنیاد ہے. اس کا ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی ذکر نہیں ملتا. احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں یحیی الموت، جس کے معنی ہے موت کو حیات کرنا. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی مقامات پر یہی الفاظ اپنی طرف منسوب کر کے بیان کیے کہ اللہ حیا کرتا ہے موت کو، بالکل یہی الفاظ. اور نہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی مقامات پر یہ ذکر کیا بلکہ اس کی باقاعدہ وضاحت بھی کر دی کہ اللہ کیسے موت کو حیات کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام مخلوقات کی پہلے موت خلق کی،
موت کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں اس مواد کو جس مواد سے شے وجود میں لائی جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی کہا کہ پہلے تم اموات تھے، پھر تمہیں حیات کیا، پھر اموات ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر زمین سے نکال کھڑا کیا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل سے بتا دیا کہ اللہ کیسے موت کو حیات کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے کئی مقامات پر کہا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اس پانی سے زمین سے نباتات اگتی ہیں، یعنی مردہ زمین کو حیات ملتی ہے، پھر ان نباتات سے انسانوں سمیت مختلف جاندار مخلوقات وجود میں آتی ہیں۔ ناظرین، پچھلی ایک ساتھ میں اس کی مکمل تفصیل گزر چکی۔ بالکل اسی طرح دجال بھی موت کو حیات کرے گا، یعنی وہ بارشیں برسا کر نباتات اگائے گا، وہ طرح طرح کی اشیاء سے، ادویات سے، کیمیکل سے، کھادوں سے، زمین سے نباتات اگائے گا، ان نباتات سے مخلوقات وجود میں آئیں گی، انہی سے انسان بھی وجود میں آئیں گے، اور یہ آج سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ اسی ٹیکنالوجی سے، انہی ایجادات سے ممکن ہوا جن ایجادات کو انسان اپنے لیے مسیحا یعنی فائدہ مند سمجھتا ہے، اپنے لیے سہولتیں اور آسائشیں اور آسانیاں سمجھتا ہے۔ انہی ایجادات کے ذریعے مختلف طریقوں سے بارشیں برسائی جا رہی ہیں اور مردہ زمین کو حیات کیا جا رہا ہے۔